बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। अब बहुत सी इस वक्त जो है वो बातें हो रही हैं कि ये किस किस्म का डिफेंस पैक्ट है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरेबिया के एक ऑफिशियल से जब बात की गई तो उनका कहना ये था कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पैक्ट है। इससे मैं तो एक ही मतलब लेता हूँ कि गोली से लेके न्यूक्लियर वेपन्स तक जो हैं सब शामिल हैं। बहुत सी कंट्रीज जो हैं उनको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया का 16वां कंट्री बनने जा रहा है जिसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। बहुत से लोग तो कहेंगे कि इससे पहले सिर्फ 8-10 कंट्रीज के पास ही ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 15 कौन से कंट्रीज हो गए। आज आपको इन सारी कंट्रीज के बारे में जो है वो बताएंगे। फिर एक कैटेगराइजेशन जो है वो मैं आपको करके दूंगा कि इन कंट्रीज को, इन 15 या आप कह लें कि 16 कंट्रीज को किस किस कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है। मतलब पाकिस्तान किस कैटेगरी में आता है, अमेरिका रशिया किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन है ना, आज से तकरीबन 80 साल पहले इनका इस्तेमाल हुआ था, पहली और आखिरी दफा। इसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी जंग के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन 80 साल के अंदर ठीक है, ये वेपन्स दोबारा इस्तेमाल तो नहीं हुए, लेकिन इनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं खत्म हुई। डेवलपमेंट आज तक इनके ऊपर जो है वो चल रही है और इनको किसी ना किसी शक्ल के अंदर तोड़ मड़ोड़ के, बड़ा छोटा करके इनको डेवलप किया जा रहा है। न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को, बल्कि इनको डिलीवर करने वाले जो मीन्स हैं, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो बहरी जहाज है, चाहे वो कोई मिसाइल वगैरह है, उनको जो है वो डेवलप भी किया जा रहा है और बेहतर से बेहतर भी किया जा रहा है। दुनिया के अंदर 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं। मतलब माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं। मतलब एक वक्त था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास तकरीबन 80,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन फिर इन दोनों ममालिक ने ही सोचा और देखा कि हम किस तरफ को चल पड़े हैं, इतने एटम बॉम्ब्स बना के हमने दुनिया के साथ क्या करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने आपस में कुछ ट्रीटी साइन की, कुछ मुआहदे किए और उनके नतीजे में आज यही दोनों ममालिक जो हैं वो तकरीबन 11-12 हज़ार के करीब न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें 80,000 से तो कम है। फिर दुनिया के अंदर जब ये न्यूक्लियर वेपन्स फैलना शुरू हुए तो उस वक्त एक ट्रीटी साइन की गई जिसको बोला जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस ट्रीटी के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक जो हैं वो ये न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, जिनके अंदर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम थे। लेकिन आज टोटल दुनिया के अंदर 15 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और आज हम इन 15 के 15, और अगर सऊदी अरेबिया तो आप उसको 16वां भी जो है वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आज की तारीख में तो उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो अभी हम इन 15 के ऊपर ही बात करेंगे। सऊदी अरेबिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो उसकी भी कैटेगरी जो है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। जो इस वक्त एनालिस्ट हैं वो इन 15 ममालिक को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अब ये डिवीजन किस तरह से की गई है, सबसे पहले तो इनके न्यूक्लियर वेपन्स के साइज को देखा गया है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फिर उनकी कैपेबिलिटीज और किस किस तरह से वो इन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी को भी देखा गया और मीन्स ऑफ डिलीवरी जो है उनको भी देखा गया। इस हिसाब से दुनिया में जो लेवल 1 के इस वक्त जो कंट्रीज हैं उनमें अमेरिका, रशिया और चाइना आते हैं। ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास एक रोबस्ट न्यूक्लियर ट्राइएड जो है वो मौजूद है, यानी कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भी पोजेस करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी पोजेस करते हैं। मतलब इनके पास जो मिसाइल्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं, और सबमरीन के जरिए से भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं और अपने टारगेट को 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर से ही जो है वो निशाना बना सकते हैं। फिर इन तीनों कंट्रीज के पास न सिर्फ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। लेकिन चाइना के पास अमेरिका और रशिया के मुकाबले में 1/5 हिस्सा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब ये कि अगर अमेरिका और रशिया के पास एक 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि अमेरिका के पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रशिया के पास भी 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो चाइना के पास फिल वक्त सिर्फ 20 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया और अमेरिका के साथ चाइना का अभी जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इन तीनों ममालिक ने जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे अख्तियार कर लिए हुए हैं और अब इन ममालिक ने अपने इन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो ये 3 ममालिक हैं उनमें से चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है
اور ڈیفینسو نیچر کا ہے، جبکہ امریکہ اور رشیا کے جو نیوکلیر ویپنز پروگرام ہیں وہ اوفینسو نیچر کے ہیں۔ پھر ان تینوں ممالک کے اندر سے صرف امریکہ ایسا ملک ہے جس کے پاس اسٹیلتھ بامبرز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اب تو امریکہ نے اپنا دوسرا اسٹیلتھ نیوکلیر بامبر جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا، اور اس کا دوسرا پروٹوٹائپ جو ہے آج کل فلائی کر رہا ہے۔ رشیا اور چائنا کے پاس فی الوقت آج کی تاریخ میں کوئی ایسا اسٹریٹیجک بامبر نہیں ہے جو اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کے ساتھ آتا ہو، آلدو اس وقت ہمیں کچھ انڈیکیشنز ایسی ہیں کہ چائنا 2 اسٹیلتھ بامبرز کے اوپر کام کر رہا ہے، ایک مینڈ اسٹیلتھ بامبر ہے جس کو H-20 بولا جا رہا ہے، اور ایک ان مینڈ اسٹریٹیجک اسٹیلتھ بامبر ہے جس کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی ہیں۔ پھر امریکہ کے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، اور امریکہ نئے ICBMs کے اوپر کام کر رہا ہے۔ رشیا کے نیوکلیر ویپنز پروگرام کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ رشیا کے پاس ایسے نیوکلیر آرمڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں جو کہ اپنے ایڈورسری کے کسی بڑے حملے کی صورت میں ایکٹیویٹ کر دیے جائیں گے، اور رشیا کے جو نیوکلیر آرمڈ ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ پورے کے پورے اسکواڈرنز کو جو ہے وہ اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر رشیا نے آپ کو پتا ہے کہ پوسائیڈن ٹورپیڈو جو ہے وہ بھی تیار کر رکھا ہے جو کہ نیوکلیر ٹپڈ ہے اور نیوکلیر پروپلجن کے ساتھ آتا ہے، اس کی بھی اپنی جو ہے وہ ایک افادیت ہے، اور وہ اپنے ایڈورسری کے کوسٹ پہ ایک سونامی جو ہے کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری کیٹیگری کے اندر ہم 4 ممالک کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک نارتھ کوریا، ایک انڈیا، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ یہ جو چاروں کنٹریز ہیں انہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کو سائن نہیں کیا ہوا، اور اسرائیل کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تو ابھی تک اپنی سوائل کے اوپر کوئی نیوکلیر ٹیسٹ بھی نہیں کیا، لیکن اسرائیل کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو فرانس نے بہت زیادہ سپورٹ کی تھی۔ باقی انڈیا، پاکستان اور اسرائیل کی جو ایئر فورسز ہیں وہ یہ نیوکلیر ویپنز ڈیلیور کرنے کی کیپیبل ہیں، جبکہ نارتھ کوریا ایک ایسا کنٹری ہے جس کی ایئر فورس یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی۔ لیکن نارتھ کوریا اور اسرائیل جو ہیں ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے میزائلز موجود ہیں جن کی رینج ICBMs کی ڈومین کے اندر آتی ہے، یعنی کہ نارتھ کوریا اور اسرائیل کے پاس ICBMs جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میزائلوں کے اندر بات کر لی جائے تو نارتھ کوریا کا جو میزائل سسٹم ہے جو یہ نیوکلیر ویپن ڈیلیور کر سکتا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ انڈیا، پاکستان اور اسرائیل کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس ہر قسم کا بیلسٹک میزائل ہے، ہر قسم کا کروز میزائل ہے، ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز تک جو ہیں وہ نارتھ کوریا پوزیس کرتا ہے، اور ابھی تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان، انڈیا اور اسرائیل کے پاس اس طرح کے میزائل جو ہیں وہ آپریشنل ہیں۔ ان کے اوپر کام ضرور کر رہے ہوں گے لیکن آپریشنل صرف نارتھ کوریا کے پاس ہیں۔ نارتھ کوریا کی کمی یہ ہے کہ اس کی ایئر فورس نیوکلیر ویپن ڈیلیور نہیں کر سکتی، باقی یہ جو 3 کنٹریز ہیں انڈیا، پاکستان اور اسرائیل، ان کی ایئر فورسز نیوکلیر ویپن ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ نارتھ کوریا اپنی کمی جو ہے وہ میزائلوں سے پوری کرتا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیر ویپن کے اندر ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کا جو آرٹلری سسٹم ہے اس کے اندر نیوکلیر ویپن ڈپلوائے کرنے کی، یا کہہ لیں کہ نیوکلیر ویپن ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کون سی توپ جو ہے وہ پاکستان کی، یا کون سا ایسا توپ کا گولا ہے جس کے اندر پاکستان یہ نیوکلیر ویپن رکھ کے تو فائر کرے گا؟ یہ جو راکٹ آرٹلری ہوتی ہے یہ بھی آرٹلری کی ڈومین میں ہی آتی ہے، اور یہ جو آپ کا نصر میزائل ہے یہ آپ کی راکٹ آرٹلری کی ڈومین میں آتا ہے، اور ہمارے نصر میزائل کے اوپر کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان نے چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کا جو نیوکلیر ویپن سسٹم ہے وہ تھوڑا سا یونیک اس طرح سے ہے کہ اس کی راکٹ آرٹلری کے اوپر بھی یہ لو ییلڈ والے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری کے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر برٹن اور فرانس آتے ہیں۔ برٹن اور فرانس بہت پرانے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ پوزیس کرتے ہیں، لیکن ان کے نیوکلیر ویپنز زیادہ تر جو ہیں وہ ان کی سب میرینز کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ فرانس کے پاس اس کے رفال جہاز بھی ہیں جو یہ نیوکلیر اٹیک پرفارم کر سکتے ہیں اور نیوکلیر ویپنز لے کے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص قسم کا میزائل جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے جس کے اوپر نیوکلیر وار ہیڈ لگا کے آپ اپنے ایڈورسری کے اوپر پھینک سکتے ہیں، جبکہ UK جو ہے وہ صرف اپنی سب میرینز کے ذریعے سے ہی نیوکلیر ویپنز ڈیلیور کر سکتا ہے۔ ان دونوں کنٹریز کے پاس کوئی ICBMs نہیں ہیں، کوئی IRBMs نہیں ہیں، یا کہہ لیں کہ کوئی ایون کروز میزائل بھی ایسا نہیں ہے جو نیوکلیر وار ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ یہ استعمال کرتے ہوں۔ فرانس اور UK کے پاس بڑے زبردست قسم کے کروز میزائلز ہیں، ٹاماہاک کروز میزائل UK یوز کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر ان دونوں ممالک نے نیوکلیر وار ہیڈز نہیں لگائے ہوئے۔ نیوکلیر وار ہیڈز یہ صرف اپنی سب میرین سے استعمال کرتے ہیں۔ فرانس جو ہے وہ اپنے رفال طیارے سے بھی یوز کرتا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں UK جو ہے وہ اپنے F-35A جہازوں کے ذریعے سے یہ نیوکلیر ویپنز ڈیلیور کرنے کا کوئی پروگرام جو ہے وہ بنا لے، اور اس کی امریکہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ UK جو ہے وہ اپنے آنے والے F-35A جہازوں کے ذریعے سے امریکہ کے بنے ہوئے B-61 بامز جو ہیں
جو کہ نیوکلیئر بامز ہیں وہ استعمال کر سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم جو ہے اس میں اضافہ کرنے جا رہا ہے. چوتھی کیٹیگری جو ہے جس کے اندر اب وہ کنٹریز آتی ہیں جن کو امریکہ اور رشیا نے نیوکلیئر ویپنز دیے ہوئے ہیں، جن میں جرمنی ہے، نیدرلینڈس ہے، ترکی ہے، بیلجیم ہے، اٹلی ہے اور بیلاروس ہے. ان کے بارے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان کنٹریز نے کبھی خود تو نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا. جرمنی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے دوران جرمنی اس کے اوپر کام کر رہا تھا، لیکن جب سے جرمنی ورلڈ وار 2 ہارا ہے، یا کہہ لیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی نے کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز کو بنانے میں جو ہے وہ انٹرسٹ شو نہیں کیا. ساؤتھ افریقہ نے بھی جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز پروگرام شروع کیا تھا، لیبیا نے بھی شروع کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ نیوکلیئر ویپنز پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیے تھے. اور نہ آج ساؤتھ افریقہ کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن ہے، نہ ہی لیبیا کے پاس کوئی ہے. ہاں، ان کنٹریز کے پاس ضرور ہے، اور اب اگر ان کنٹریز کے اندر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ سعودی عربیہ کا ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے اندر سعودی عربیہ کے سوائل کے اوپر نیوکلیئر ویپنز رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ تو معاہدے کے اندر ہی لکھا ہوگا، یا ان دونوں کنٹریز نے اس معاہدے میں جو بھی ایگریمنٹ کیا ہے اسی کے مطابق یہ کریں گے. تو یہ دوستو اس وقت دنیا کے اندر جو 15 ممالک ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن ہے. کیٹیگری اے کے اندر امریکہ، رشیا اور چائنا ہے. کیٹیگری 2 کے اندر نارتھ کوریا، انڈیا، پاکستان اور اسرائیل ہیں. کیٹیگری 3 کے اندر فرانس اور یوکے آتے ہیں، اور کیٹیگری 4 کے اندر جرمنی، بیلاروس، بیلجیم، نیدرلینڈس، اٹلی، ترکی، اور ہو سکتا ہے کہ اب سعودی عربیہ بھی آ جائے. تو یہ ایک کمپریہنسو ویڈیو تھی، سوچا آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.